اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو کتنی محبت سے معاف فرماتے تھے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مکے میں ابو سفیان بہت ہی بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا تھا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہند، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونک کر بولا، نہیں کوئی بات نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ مکے کی حد کے پاس آ گیا۔ آخری جو حد ہوتی ہے نا، جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں، اس کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی، جہاں پر ہزاروں مشعلیں روشن تھی۔ لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور دھیمی آواز میں چند لوگ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مکے کے لوگ غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکے پر چڑھائی کی غرض سے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا، یہ اس کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پہچان کر اسے پکڑ لیا، اور اب اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا قدم کئی من کا وزنی ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے کہ کیسے اس نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی کوشش کی، اور نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے قتل کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے چبایا تھا، ان کا ناک کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا، اور اب اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں ان کے دربار میں گیا تو فوری طور پر میرے قتل کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب جمع ہونا شروع ہو گئے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشورہ چلنا شروع ہوا کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ یہ خبر بہت بڑی تھی۔ اللہ اکبر کے نعرے خیمے میں لگنا شروع ہو گئے۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ شروع میں فساد کی جڑ یہی بندہ تھا۔ چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی کہ سب بیٹھ جاؤ، عمر اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں حیرت لیے سرکار کے حکم پر بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ اگر ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔
اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کے امامے کے ساتھ پشت پر بندھے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، اس کے ہاتھ کھول دو۔ سارے صحابہ کرام حیران اور پریشان رہ گئے کہ نبی پاک نے کیا آرڈر فرما دیا، مگر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا، اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر فرمان جاری ہوا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ اس کو پانی پلایا گیا، فرمایا ابو سفیان بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ جب پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ملا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں جوش میں سرخ ہو رہی تھی۔ ابو بکر کی آنکھوں میں افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ حضرت علی ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ باقی اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف اٹھی، جہاں پر جلالت اور رحمت کے ملے جلے تاثرات تھے اور کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ موجود تھی۔ فرمانے لگے، کہو ابو سفیان کیا کہنا چاہتے ہو، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے زبان ہی نہیں تھی، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے چلاکی کر رہا ہے، اسلام قبول کرنے کا ناٹک کر رہا ہے، مجھے اجازت دیں میں آج اس کا خاتمہ کر چھوڑوں۔ تو آپ نے نرمی سے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، اور کہا، ابو سفیان بتاؤ کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا، جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، اور اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی اور فرمایا، ٹھیک ہے ابو سفیان، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول فرماتا ہوں، اور جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان بھی دیتا ہوں۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی، اور مکہ والوں سے کہنا، نبی پاک فرما رہے ہیں، مکے والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جو اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں چلا گیا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں رہے اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکے والوں کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہ ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی جانب سیدھا نہ ہوگا، جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہونٹوں سے بولنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے عمر بن خطاب، جو آپ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، سب سے پہلے آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے لگایا اور کہا، مرحبا اے ابو سفیان، اب تم ہمارے دینی بھائی ہو، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ایسا ہی حرام ہے
جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ پاک نے تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ ابو سفیان حیرت سے عمر بن خطاب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی ہے کہ جن کے چند لمحے پہلے جن کے غصے کا یہ عالم تھا کہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، اور اب مجھے گلے لگا کر بھائی بول رہے ہیں۔ یہ کیسا پیارا دین ہے، یہ کیسے پیارے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کے شر سے مسلمان آج تک ننگے تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے اور اسے خوشامدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکے شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، ان میں سب سے آگے ابو سفیان ہی کھڑا تھا۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو آتا دیکھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی کہ جو اسلام میں داخل ہو اس کو امان ہے، جو گھر میں رہے اس کو امان ہے۔ لیکن ہندا کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کا قتل جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، مگر اس کو بھی معافی ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ یہ انشاءاللہ آپ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں دیکھ سکیں گے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی اگلی تفصیل بتائیں گے، فتح مکے کا پورا واقعہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔